بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کے بندوں نے دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی۔ کچھ اللہ کے بندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے الفاظ، اس کو نقل کرنے والے لوگ، راویوں پر محنت کی، حدیثوں کو جمع کیا، محفوظ کیا۔ شروع دور میں، صحابہ کے دور میں حدیثیں مکمل لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ نہیں لکھتے تھے ایسا نہیں ہے، لکھتے تھے لیکن مکمل لکھتے نہیں تھے، یاد کر لیتے تھے، حافظے مضبوط تھے، ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مقدس جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے قریبی پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کر آپ نے اس کا ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ چند صحابہ ہیں جن سے یہ کام لیا گیا قرآن پاک کے لکھانے کا، اور وہ صحابہ دیگر صحابہ کے درمیان بڑے محترم شمار ہوتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو قرآن پاک لکھنے کا حکم دیتے۔ وہ صحابہ کاتبین وحی کہلاتے۔ اسی لیے کسی صحابی کی عظمت بیان کرتے وقت جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فلاں کاتب وحی ہے۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی کاتب وحی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے۔ امی کا مطلب کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور دنیا کے اندر جو ذرائع ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے، لکھا گیا، پڑھا گیا، ان دونوں میں آپ امی تھے، یعنی لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے، اس کو امی کہتے ہیں۔ بعض بیچارے نادان امی کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ امی کا مطلب جاہل نہیں، امی کا مطلب ان ذرائع اور وسائل سے آپ کو علم نہیں ملا، اللہ نے ڈائریکٹ آپ کے سینے پر علوم کے خزانے منتقل کر دیے۔ ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی نابینا ہے، اس کو آنکھ نہیں ہے، وہ دیکھ کے پڑھ لے گا؟ نہیں۔ اپنے قلم سے لکھ لے گا؟ نہیں۔ اسی لیے نابیناؤں کو اب لکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کچھ بٹن، کچھ نمبرات سکھائے جاتے ہیں۔ جب اس پر ان کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ الف ہے، یہ جیم ہے، یہ قاف ہے، یہ شین ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈرائیور گاڑی چلاتے چلاتے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے گیئر بدلی کرتا ہے، کلچ دباتا ہے، بریک مارتا ہے، ہارن مارتا ہے، انڈیکیٹر جلاتا ہے، سب کرتا ہے، وہ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ اور آسان مثال دوں، ایک کھلاڑی جس گیم میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس گیم میں ایک سیکنڈ کے پاؤں حصے میں اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ بالر نے بال پھینکا، بیٹسمین کو اٹھا کے مارنا ہے، دبا کے مارنا ہے، جانے دینا ہے، نہیں کھیلنا ہے۔ کیا وہ پوچھے گا اپنے استاد سے کہ اس بال کو روکوں کہ ماروں کہ پھینکوں؟ وہ تو بس اشارے میں فیصلے کرتا ہے، کیوں؟ اس کا وہ عادی ہو گیا۔ اور دوسرا آدمی کھڑا رہے گا، اسٹمپ ڈھیر ہو جائے گا۔ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، جب آدمی ماہر ہوتا ہے تو کوالٹی مینٹین ہوتی ہے۔
دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے جو عام ذرائع ہیں وہ ہے لکھنا اور پڑھنا، لیکن جن کو لکھنا پڑھنا ممکن نہیں ہے، وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، اب کیا کرو گے؟ دنیا محنت کر رہی ہے ان کو بھی سکھانے کی، اور کسی حد تک کامیابی ہو رہی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی اسکول مکتب میں نہیں پڑھا لیکن سنا، جیسے آپ میری تقریر سن رہے ہیں، اب جن لوگوں نے توجہ کے ساتھ یہ 4-5 جمعے کے بیانات سنے، کم از کم اس موضوع پر تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ صورتحال ہے کیا۔ نہیں پڑھا ہوگا کسی اسکول میں، نہیں پڑھا ہوگا کسی کورس میں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی ان ذرائع سے آپ کو علم نہیں دیا گیا، خداوند قدوس نے ڈائریکٹ آپ کے سینے پر علوم کے خزانے کھول دیے۔ امی کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک بہت بڑی مصلحت تھی، اور آپ کے امی ہونے کے باوجود دنیا کے سارے پڑھے لکھے آپ کے سامنے بچے اور بونے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص نے تعارف کرایا، محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردوں، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، سارے عقل مند بچے ہیں اس کے آگے۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل امین لے کر آتے، قرآن پاک کا بوجھ بارہا آپ نے سنا، قرآن کا اتنا بوجھ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر رکھا جاتا، اس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، بیٹھ جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ اس بوجھ سے بیٹھ جاتا، اس کی ہمت نہیں تھی۔ یہ قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتر رہا ہے، وہ بوجھ آپ پر پڑ رہا ہے۔ اس بوجھ کو برداشت کرنے کی آپ کو پہلے تربیت دے دی گئی۔ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں آپ جا کر ہفتوں عبادات کے اندر مصروف رہتے تھے، عبادات، مجاہدے، ریاضات، تسبیحات، روزے رکھتے مسلسل۔ آپ پڑھیے کتابوں کے اندر، کئی دنوں تک وہیں رہتے۔ کبھی بی بی خدیجہ آپ کی رفیق حیات ناشتہ پانی لے کر جا کر دے آتی تھیں، اور کبھی 2-4 دن میں آپ آ کر گھر میں وہ سامان لے کر دوبارہ لوٹ جاتے تھے۔ یہ ساری تربیت کرا کر آپ کے سینے کو اس لائق بنا کر جب پہلی مرتبہ فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں۔ بالکل معقول جواب تھا۔ فرشتے نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کر دبایا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس فرشتے نے آپ کو ایسے دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے، آپ نے پھر وہی عذر کیا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائی، ما انا بقاری، پھر دبایا، پھر چھوڑا۔ یہ 3 بار اتنی زور سے دبایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بدن ٹوٹ جیسا گیا، جیسے آپ کسی بچے کو لے کر دبا دے ایسے زور سے۔ تو ہاتھ تو اس کا ٹوٹا نہیں، ہڈی فریکچر نہیں ہوئی، لیکن پورا بدن اس کا ایک دم مسل گیا۔ آپ کہتے ہیں حتی بلغ منی الجوت، ٹوٹ گیا میں۔ اور تبارہ چھوڑنے کے بعد فرشتے نے سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ہیں وہ شروع کی 5 آیتیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فرشتے نے کیوں دبایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، فرشتے نے آپ کو کیوں دبایا؟ وہ فرشتہ روحانی فیض منتقل کر رہا تھا، علوم کے خزانے منتقل کر رہا تھا۔ یہی چیز ہے
جب شیخ اپنے مرید کو معانقہ کر کے دل کی کیفیت دل میں منتقل کرتے ہیں، کچھ نادان جن کو سمجھتے ہی نہیں کیا ہوتا ہے یہ، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، جو نہ پٹے وہ شرک ہو گیا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ان کو ان کی کتاب فضائل اعمال سے مت پہچانیے، یہ تو انہوں نے امت کے عام آدمی کے لیے، جاہل طبقے کے لیے، جو بیچارہ بالکل دین سے ناواقف ہے، قریب کرنا ہے ان کے ذہن کے مطابق آسان سی باتیں لکھ دیں تاکہ عام مجمع اس کو پڑھ سکے۔ اس کے اندر نہ حلال و حرام ہے، نہ مسائل ہیں، نہ عقائد ہیں، نہ منکرات پر نکیر ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ تھے کون؟ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور ایک بہت بڑے ادارے کے شیخ الحدیث تھے، بڑوں کے استاد تھے۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے واقعہ سنایا، مجھے یاد پڑتا ہے میں ڈائریکٹ سنا ہے میں نے یا ان کے خادم نے مجھ کو سنایا ہے۔ میری ملاقات حضرت شیخ سے بار بار ہوئی ہے، بے تکلفی بھی تھی، بہت سے واقعات میں نے حضرت شیخ سے خود سنے ہیں، مولانا یونس صاحب سے۔ مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ہندوستان چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، مولانا زکریا صاحب زندگی کے آخری ایام میں ہندوستان سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ جب تیاری کر کے فارغ ہوئے تو مجھ کو بلایا، عزیزم یونس آؤ مل لو۔ وہ کہتے ہیں مجھ کو بلا کر لپٹایا، کان میں کچھ نصیحتیں کیں اور مجھے چھوڑا تو میرا سینہ اس طرح دھک 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 کر رہا تھا جیسے کوئی مشین حرکت کرتی ہو، میں بے قابو تھا، میرا دل بے قابو تھا۔ شیخ نے توجہ ڈالی، شیخ نے فیض منتقل کیا تو شاگرد کے سینے میں حرکت ہوئی۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اب جن کو نہ سمجھتا ہوں ان کو کیا سمجھایا جائے۔ جس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں اگر آپ کو زکام ہو تو آپ بولے خوشبو آتی نہیں، ناک تو آپ کی جام ہے، عطر تو مہکتا ہی نہیں، کیا مہکے گا؟ پچھلے سال جب بیماری ہوئی کورونا کی تو ڈاکٹروں نے جو علامتیں بتلائی تھی اس میں ایک علامت یہ بھی تھی، زبان کا مزہ ختم ہو جائے گا، ناک کی خوشبو کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو بتائیں گے ہاں بھئی ہوا ایسا، کچھ بھی کھاؤ پھیکا پھیکا سا، کیا قصور کس کا؟ اسی کو کہتے ہیں نا انگور کھٹے۔ تو یہ تو دینی مقامات ہیں، جب آدمی ان سے مانوس ہوگا، وابستہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ فرشتے نے، جبرائیل امین نے آپ کو اپنے پروں کے بیچ میں دبایا۔ اب سیدھی بات ہے کہ فرشتہ تو محبت کے انداز سے دبا رہا ہے، لیکن جبرائیل امین کی طاقت، جبرائیل امین کی اصل طاقت کسی کو دیکھنا ہو، جبرائیل امین کے 800 بازو ہیں، 800۔ بہت سے فرشتوں کے 10 20 150 ہیں، فرشتوں کے بازو زیادہ ہیں۔ جبرائیل امین چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے 800 بازو ہیں۔ ہر بازو میں اتنی طاقت ہے کہ بھیونڈی جیسے شہر کو اگر کٹ مار دیں، ٹکر مار دیں ایک کنارے سے، یہ شہر اکھڑ جائے گا، یہ شہر پلٹ جائے گا۔ پہاڑ کو ٹکر مارے پہاڑ پلٹ جائے گا۔ تو جبرائیل امین نے بڑے پیار و محبت سے اللہ کے نبی کو اپنے باہوں میں لیا، لیکن آپ کہتے ہیں میں تو ایک دم ٹوٹ گیا۔ یہ فیض منتقل کیا، پھر قرآن پاک کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا، آپ کے اوپر وحی اتری۔ لوٹ کے گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھ کو الجھن ہو رہی ہے، مجھ کو اڑھا دو، لٹا دو۔ انہوں نے آپ کو لٹا دیا، اڑھا دیا، اور سرہانے بیٹھ کر سر سہلاتی رہیں اور آپ سے کچھ پوچھ کر حوصلہ افزائی کے کلمات کہتی رہی۔ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ سامنے آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا پڑھو، تو میں نے معذرت کی، اس نے مجھ کو دبایا، ایک بار دبایا، دوبارہ دبایا، تیبارہ دبایا، اور مجھ کو نبوت کی ذمہ داری دے کر چلا گیا۔ کتنا بڑا بوجھ ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا کتنا بڑا بوجھ ہے۔
بہرحال بی بی خدیجہ سنتی رہیں، آپ کے حوصلے کلمات کہتی رہیں۔ پھر جب آپ کو آرام ہوا، اس وقت مکے میں ایک بزرگ تھے، بڑے عبادت گزار نیک، ورقہ ابن نوفل، بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی، اور وہ اس وقت دنیا کے اندر آسمانی مذہب تو عیسائی مذہب تھا، عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، آنکھوں کی بینائی تقریباً جا چکی تھی، بڑھاپا تھا۔ بی بی خدیجہ آپ کو لے کر ان کے پاس گئیں، کہا دیکھیے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے پورا واقعہ سنا اور ایک ٹھنڈی سانس لی، کہا بیٹے ہائے افسوس، میں پوری جوانی انتظار کرتا رہا آخری پیغمبر کی آمد کا، تم آخری نبی ہو، اب تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آتا تھا، اب میرا بڑھاپا ہے، میرا آخری وقت ہے۔ فرمایا لو کنت حیا اذ اخرجتک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا، طاقتور ہوتا، جب تمہاری قوم تم کو نکالتی، میں تمہارا ساتھ دیتا، اپنی آخرت سنوارتا۔ لو کنت حیا اذ اخرجتک قومک، یہ الفاظ ہیں ورقہ بن نوفل کے، یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان میں پڑے کہ اوہو میرے گاؤں والے مجھ کو نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا او مخرجیہم، چچا مکے والے مجھ کو مکے سے نکال دیں گے؟ ہاں بیٹا، جو پیغام لے کر تم کھڑے ہوئے ہو، یہ پیغام جو لے کر کھڑا ہوتا ہے، قوم اس کی مخالفت کرتی ہے اور اپنا گھر چھوڑنا پڑتا۔ چلیے واقعہ لمبا ہو گیا، پھر لوٹ کر آئیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی امانت مل رہی ہے، آپ کے سینے کے اندر تو محفوظ ہے، اس میں کوئی گفتگو نہیں، نو کمنٹ۔ قرآن پاک کے پہلے حافظ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نالائق وہی نکالیں گے کیڑے کہ وہ کیا پتہ برابر لکھایا نہیں لکھایا، نہ، یہ اللہ کا نظام تھا۔ آپ کے سینے میں قرآن اترا اور آپ کو یاد ہو گیا۔ قرآن پاک کے پہلے حافظ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ پھر آپ اپنے قریبی شاگردوں میں سے چند کا آپ نے انتخاب کر رکھا تھا، ان کو بلا کر فرماتے اس کو لکھ لو۔ اس کو کس چیز پہ لکھتے؟ اس وقت یہ کاغذ تھا نہیں، چمڑے پر، پتھر پر، لکڑی پر، جو ذرائع تھے اس وقت لکھنے کے لکھ لیتے۔ ایسا بھی ہوتا ایک ہی سلسلے کی آیتیں ہیں، تھوڑی یہاں تھوڑی وہاں تھوڑی وہاں، یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے، قرآن پاک ایک ساتھ نہیں اترا، جس ترتیب سے ہمارے سامنے موجود ہے اس ترتیب سے نہیں اترا، اترنے کی ترتیب دوسری ہے، الگ الگ تھوڑا 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 تھوڑا۔ لیکن آپ اپنے شاگردوں کو فرماتے اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو۔ یہ لوگ جو قرآن پاک لکھتے تھے یہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ اس وقت جہاں پہ قرآن لکھا ہو اس کے ساتھ میں پیغمبر کے الفاظ مت لکھو، یہ ہے بنیاد۔ جہاں قرآن لکھا گیا ہے چمڑے میں، پتھر پر، لکڑی پر، اس کے ساتھ اور کچھ مت لکھو۔ کیا صحابہ لکھ لیتے؟ ہاں لکھ لیتے۔ کیوں؟ آپ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تو فرماتے اس کی مراد یہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی وضاحت بھی آپ خود فرماتے تھے کہ دیکھو اس آیت میں اس لفظ کی یہ مراد ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے قرآن پاک کو آپ صرف ڈکشنری سے حل کرنے کی غلطی مت کرو۔ قرآن پاک صرف عربی لغت سے حل نہیں ہوگا، پیغمبر کی تشریح بھی ساتھ میں تھی، اور اس تشریح میں جن لوگوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس میں نام آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا، عبداللہ ابن عمر کا۔ ان لوگوں کی قرآن پاک کی تفسیر میں، تشریحات میں بڑی خدمات ہے۔ اس وقت آپ نے صحابہ کے دور میں منع فرمایا تھا کہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن نہ لکھا جائے۔
یہ ہے حقیقت۔ کچھ نادانوں نے سمجھا کہ اور کچھ لکھا ہی نہ جائے، دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ غیر قرآن نہ لکھا جائے۔ جیسے آپ کے پاس سرکاری کوئی کاغذ ہے، آپ کی گھر پٹی ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کی انکم ٹیکس کی فائل ہے، اور اچانک کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے کہا مزہ لکھ لوں، اور جیب سے قلم نکالا اس کاغذ پہ، دوسرا روکے گئے بھائی اس پر مت لکھ، یہ سرکاری دستاویز ہے، الگ سے کچھ لے لے، دکان سے کاغذ خرید لے۔ آدمی ہاتھ میں لکھ لے گا، اس کاغذ پر نہیں لکھے گا، کیوں؟ وہ سرکاری تحریر ہے۔ اسی لیے پہلے، اب تو نہیں کرتے لوگ، پہلے کچھ بھی ہوا نکالا نوٹ جیب سے لکھ لیا، جب سرکار نے کہا کہ اب یہ لکھا ہوا نوٹ نہیں لیں گے تب آپ رکے، ورنہ ہر ایک کا حساب، آدھا حساب نوٹ پہ ہوتا تھا، سیٹ لوگوں کی پگار کا حساب بھی نوٹ پہ ہوتا تھا۔ غلط ہے، قانوناً غلط ہے۔ پچھلی سرکاریں سختی نہیں کرتی تھی، اب سختی شروع ہو گئی، اور جب دو چار جگہ پلٹائے گئے تو اب ڈرے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو لکھنے سے منع کیا تھا، حدیثیں لکھنے سے منع نہیں کہتے کہ لکھو ہی مت۔ اب آئیے وہ طبقہ، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے ارے لکھا وکھا کچھ گیا نہیں، حدیثیں 100-150 سال تک لکھی نہیں گئی، کیا بھروسہ؟ اپنی عقل کا علاج کرو۔ صحابہ کے حدیثوں کے مسودے موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حدیث کا مسودہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدیثوں کے اندر بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ایک شخص بعد میں اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے حدیثیں زیادہ نقل کی ہیں اس لیے کہ وہ اسی کام میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک آدمی جہاد میں چلا گیا، دوسرے کاموں میں لگ گیا، وہ درس کا کام نہیں کر رہا، تو اس کی تعلیمی مشغولیت کی نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا نام کم ملے گا۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہیں، ان کے نام آپ کو بہت کم ملیں گے کتابوں کے اندر۔ کس کے ملیں گے؟ عبداللہ ابن عمر کے، ابو ہریرہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو حاصل کرنے، ان کو جمع کرنے میں اور عبداللہ ابن عمر ہم پلہ ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر مجھ سے فوقیت لے گئے، کیوں؟ وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، میں خالی سنتا تھا اور وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، تو اب کچھ چیزیں میری سنی ہوئی ذہن سے نکل گئی، اور جو آدمی سننے کے ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے وہ لکھا ہوا دیکھ لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کسی سے، اور آپ کی اس بات کو ایک صاحب لکھ رہے ہیں، دوسرے صحابی نے منع کیا، ہر بات لکھتے نہیں، کبھی آدمی مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے، بے تکلفانہ ماحول میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، ہر بات لکھتے نہیں۔ تو آپ فرمایا نہ، اس زبان سے غصے میں بھی مذاق میں بھی غلط بات نہیں نکلے گی۔ محدثین نے باقاعدہ ایک کالم بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق۔ آپ نے مذاق بھی فرمایا، لیکن مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے، مذاق میں بھی کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔ ایک آدھ واقعہ سنا دوں میں آپ کو۔ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں آئی، اللہ کے محبوب میرے لیے دعا کر دیں پروردگار مجھ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ لگی رونے، ہائے میری بدقسمتی میں بوڑھی ہو گئی، میرا مقدر خراب ہو گیا۔ جب وہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، ان سے کہو اماں جان سے کہ قرآن کی وہ آیت پڑھو، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم سارے بوڑھوں کو پہلے جوان کریں گے پھر جنت میں انٹری دیں گے۔ وہ جنت بھی کس کام کی جو بڑھاپے ملے؟ آپ سوچئے، اصل مزہ تو جوانی کا ہے، سارے جوان ہوں گے، جنت میں تیز دھوپ نہیں ہوگی، تیز گرمی نہیں ہوگی، تیز سردی نہیں ہوگی، ایک معتدل اور میڈیم موسم ہوگا۔ اور جیسے شام کو جب شام ڈھل جاتی ہے، تقریباً آج کے وقت میں 5 بجے روشنی فل ہے لیکن دھوپ میں تپش نہیں ہے، گرمی کے موسم میں
اور تیز گرم پڑے گا تو اس کو آپ 5.5 6 کر لیجئے گا. جب سورج کی تپش کم ہو جائے، بھینی بھینی ہوائیں چلنے لگے، جیسے صبح بنارس اور شام اودھ اردو کے اندر بولتے ہیں، وہ خوشگوار موسم، جنت کا ایسا موسم ہوگا، ہر شخص صحت مند ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے بوڑھوں کو ریپیئر کر کے جوان کر دیا جائے گا. اب اس بوڑھی اماں کو تسلی ہوئی، ہے تو مذاق، غلط تو نہیں ہے. ایک پردیسی مسافر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے آپ ایک اونٹ دے دیں، لمبا سفر ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اونٹ کے باڑے میں ان کو اونٹ کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ سمجھے نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں لمبا سفر ہے، بچے کا کام نہیں ہے، مجھے اونٹ دے دیجئے. فرمایا جو اونٹ دینے جا رہا ہوں وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، جو جوان اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا نہیں ہوگا. مذاق بھی ہو گیا اور حقیقت بھی ہو گئی. خاندان کے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا بچپن تھا، چچا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، کھجوریں کھاتے جاتے، انگوٹھلیاں آپ کے سامنے کرتے جاتے. ہوتا ہے مذاق میں، آپ بھی کھانا کھاتے، ہڈی کسی اور طرف، آم کھایا گٹھلی کسی اور کی طرف، تو وہ ساری گٹھلیاں آپ کے سامنے جمع ہو گئی. تو چچاؤں میں سے ایک نے کہا تم نے بہت کھایا، مذاق کیا نا. تو آپ نے فرمایا میں نے اصل میں خالی گودا کھایا ہے، میں نے خالی، اس کا مطلب آپ لوگ نکل گئے ہڈی سمیت، گٹھلی بھی آپ کھا گئے. یہ نہیں کہا میں نے اصل میں خالی گودا کھایا ہے، گٹھلیاں میرے سامنے ہیں اور آپ بھی گٹھلیاں پیٹ کے اندر، یا آپ نکال لو. مذاق بھی ہو گیا اور حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے تو خالی گودا کھایا تھا، آپ نے گٹھلی کھائی نہیں. تو جو صحابی لکھنا چاہ رہے ہیں، دوسرے صحابی ان کو روک رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں اس زبان سے سچ کے ماں سوا کچھ نہیں نکلتا. جس طریقے سے کوئی شخص کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، کتنے ہی اونچے مقام کا اللہ کا نیک بندہ ہو، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں، اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر کے ماحول میں جو بے تکلفانہ زندگی ہوتی ہے، کیا اس کو باہر نقل کرنا پسند کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. آپ نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا میری زندگی چونکہ دین کی بنیاد ہے، نمونہ ہے، میرا کوئی بھی عمل ضرورت پڑنے پر باہر نقل کر سکتی ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کردار کا وہ مقام ہے جس میں دور دور کوئی پہنچ نہیں سکتا. ایک بات آپ کو بتلا دوں، بات آئی تو عرض کر دوں. ایک مسئلہ آتا ہے، آدمی باوضو ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہوتا ہے، محبت کے ماحول میں بوسہ بھی لے لیا اس کا، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ احتیاط اور چیز ہے، مسئلے کی بات ہے، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے علمی. اس کے راوی کون ہیں؟ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن زبیر. ان کو کس نے بتلایا؟ ان کی خالہ صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا. عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا خالہ جان آپ بتلائیں، شوہر بیوی کا بوسہ لے وضو ٹوٹے گا؟ ہم کو پیغمبر کے عمل کی دلیل چاہیے. تو فرمایا نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے نبی بسا اوقات باوضو ہوتے، اپنی کسی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت میں بوسہ لے لیا، اور نماز کا وقت ہوا تو نکل کے حجرے سے آ کے نماز پڑھا دی. تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا خالہ جان گستاخی کی معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کا ہی ہے؟ یہ بیوی ہے پیغمبر کی؟ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹے کوئی عورت اپنی زندگی کے احوال نہیں بتلائے گی، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے اس لیے بتلا رہی ہوں. ہاں یہ میرا ہی واقعہ ہے. یہ ہے وہ کردار کی بلندی. پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا، کچھ چیزوں کو لکھ لیا، کچھ چیزوں کو ذہنوں میں محفوظ کیا. چلتا رہا سلسلہ. ایک عرصے کے بعد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا. انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر علماء کے مشورے میں طے کیا اب ہم کو تمام حدیثیں جمع کر دینی چاہیے، جو کتابچوں میں ہیں، مسودوں میں ہیں، ان کو یکجا کر دیا جائے.
جو سینوں کے اندر محفوظ ہو کتابوں میں لے آیا جائے. تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تمام حدیثوں کو مکمل کتابی شکل میں جمع کیا گیا. اس سے پہلے الگ الگ مسودے تھے، کچھ سینوں کے اندر تھے، کچھ کتابچوں میں تھے. اور سینوں کے اندر جو محفوظ تھے اس کا معیار کیا تھا معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو ویسے حافظے دیے تھے، ان کو ویسی خدمت کی توفیق دی تھی. دیکھیے بھائی، جولی والے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ذرا مسجد کے تعاون کا دھیان رکھیے. محدثین کو یا حدیث کی خدمت کرنے والوں کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی. اللہ نے ویسے حافظ دے رکھے تھے. اس وقت تک اس پر تو گفتگو ہوتی تھی کہ یہ آدمی کون ہے جو ہم کو سنا رہا ہے، یہ کون ہے، تم نے کس سے سنا، تم نے کس سے سنا، تم نے کس سے سنا. اگر کہیں پر بھی ذرا بھی جھول لگا، گڑبڑ ہے، سائڈ کرو، اس کی انکوائری ہوگی. چھان پٹک ہوتی تھی، انکوائری ہوتی تھی. یہ عمل جو ہوا ہے حدیثوں کا کتابوں کے اندر مکمل جمع ہو جانا، یہ تقریباً 250-250 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور مجتہدین نے، فقہا نے جو علمی کام کیا ہے مسائل کا، وہ پہلی صدی کا آخری حصہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بعض لوگوں نے کہا سن 70، بعض نے کہا 80. آخری روایت 80 ہے. سن 80 میں کوفہ میں صحابہ موجود ہیں. بعض صحابہ کا انتقال صدی ختم ہونے کے بعد ہوا ہے. حضرت مالک ابن انس 100 سال کے بعد دنیا سے گئے، مطلب صدی ختم ہونے کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ کا ماحول ملا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین تو تھے ہی. وہ دور نئے نئے مسائل کے آنے کا اور غور کرنے کا، اجتہاد کرنے کا دور تھا. اس کے تقریباً 13 یا 15 سال بعد، یعنی 93 یا 95، یہ تاریخ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی. امام ابو حنیفہ 80 میں، امام مالک 93 یا 95 میں. اگر 95 میں تو 15 سال کا فاصلہ ہوگا، اور 93 میں 13 سال کا فاصلہ ہوگا. امام مالک مدینہ منورہ پیدا ہوئے. مدینہ منورہ میں صحابہ اس وقت نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کوفہ میں تھے. تو امام مالک کی صحابہ سے ملاقات نہیں ہے. وہاں رہے، پڑھا لکھا، مسجد نبوی کا ماحول دیکھا. اور آپ کو بتلا دوں، جب آپ جائیں گے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو مدینہ منورہ میں ایک بات خاص طور پہ آپ دیکھیں گے، وہاں درس ہوتے ہیں. اب تو بہت بڑی ہو گئی مسجد، الگ الگ حلقے لگتے ہیں محدثین کے، مفسرین کے. ہمیشہ سے روز اول سے مسجد نبوی تعلیم گاہ تھی. صفہ کا چبوترا وہی تو تھا، صحابہ وہیں تو رہتے تھے. کچی تھی، چھوٹی تھی، بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی. اس وقت جتنی بڑی مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا مدینہ بھی اس سے کم تھا، بہت بڑی ہو گئی. امام مالک نے وہاں رہ کر پڑھا اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم کہلائے. خدمات کی انہوں نے، مسئلے مسائل میں بڑا مقام ہے ان کا. امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. مکے میں پیدا ہوئے، چل کر گئے، علم حاصل کیا، ان کا ایک مقام ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل جو بغداد میں رہے. اب پھر ایک بار سن لیجئے، امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 میں ہے، امام مالک کی 93 یا 95، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 150، امام احمد بن حنبل کی 164. یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ایک دور میں ہیں. یہ کوفہ میں ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہیں. آپس میں ملاقات نہیں ہے، علمی چرچا دونوں کا ہے. حج کے موقع پر ملاقات ہو گئی، یہ بھی حج کرنے گئے، وہ بھی حج کرنے گئے. اتفاق سے حرم مکی میں
امام مالک کی امام ابو حنیفہ سے آمنے سامنے کی ملاقات ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا من انتا, آپ کون ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا رجل کوفی, میں کوفی آدمی ہوں, تواضع کے ساتھ. تو امام مالک نے مذاق میں فرمایا کوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ آیت پڑھی قرآن کی, وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. قرآن کہتا ہے مدینے کے منافقین بدترین اسلام دشمن ہیں. تو نہلے پہ دلت ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کوفی لا یوفی, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کام تمام کیا. تو امام مالک نے دوبارہ ہاتھ پکڑا, فرمایا حل انت الا ابا حنیفہ, ابو حنیفہ ہو کیا؟ تو پوچھا انت مالک, نعم. پھر معانقہ ہوا. اب ایک دوسرے کو پہچانا, علمی مقام تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے. ایک دن رہے, 2 دن رہے, 3 دن رہے. چلنا چاہا, چلوں. تو متعلقین نے کہا رکیے. پھر کہا چلوں, کہا رکیے. آخر میں کہا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا جب سے آیا ہوں میں نے مدینہ منورہ میں پیشاب پخانہ نہیں کیا. میں اس شہر میں گندگی نہیں کرنا چاہتا. اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, میں لوٹ کے جا رہا ہوں. یہ ہے وہ مقام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس رہے, علم حاصل کیا. جب پڑھ لکھ کر میدان میں اترے تو امام شافعی کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنی ایک سوچ ہے. اب امام شافعی کی جو سوچ ہے, اجتہاد ہے, وہ امام مالک سے ہٹ کرے. استاد شاگرد ہے, امام مالک الگ مجتہد ہے, امام شافعی الگ مجتہد ہے. امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل, بڑے متقی پرہیزگار, بڑا علمی مقام. جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا اجتہاد الگ قائم کیا, اپنے اصول الگ قائم کیا. تو امام مالک کے سلسلے میں 3 مجتہد ہیں, امام مالک, ان کے شاگرد امام شافعی, ان کے شاگرد احمد بن حنبل, لیکن تینوں کے نظریات الگ الگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے میں چند کا نام لے رہا ہوں. امام یوسف, امام محمد, عبداللہ بن مبارک, علی مدینی, مکی ابراہیم وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ ناموں سے واقف نہیں. امام ابو حنیفہ کی علمی مجلس میں 40 ماہرین فن بیٹھتے تھے. اس مجلس کے اندر مسئلہ پیش ہوتا, گفتگو ہوتی, 2 دن 4 دن ہفتے بھر بحث ہوتی. ساری بحث کے بعد کسی بات پر اتفاق ہوتا تو اس کو امام محمد درج کر لیتے. امام ابو حنیفہ کی علمی مجلسوں کے اندر جو مسائل متفقہ طور پر طے ہوئے ہیں وہ ظاہر الروایہ کہلاتے کتابوں کے اندر. جو 6 موٹی موٹی کتابوں کے اندر درج ہیں, امام محمد نے اس کو قلم بند کیا ہے. ان کتابوں کے نام سن لیجئے: جامع صغیر, جامع کبیر, سیر صغیر, سیر کبیر, مبسوط, زیادات. یہ وہ 6 موٹی موٹی کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی بنیاد ہے. کچھ مسائل میں رائے کا اختلاف ہوتا, اس کو الگ درج کرتے, وہ غیر ظاہر الروایہ کہلاتی ہے. کتابوں کے اندر اس کے حوالے آتے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوئی مستقل اجتہاد لے کے الگ نہیں ہوا. ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اصولی اختلاف اپنے استاد سے نہیں کیا. یہ سلسلہ ایک رہا, وہ سلسلہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا. ایک تو فرق یہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں امام یوسف. یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم بنے کہ اسلامی حکومت کے چیف جسٹس قاضی القضات بنے, اور تقریباً 500 سال تک فقہ حنفی اسلامی حکومتوں کا سرکاری قانون تھا. عام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. 500 سال تقریباً اسلامی مملکت کی جو دستاویز تھی قانون کی وہ وہی تھی جو فقہ حنفی ہے. جس طریقے سے آج سعودی میں فقہ حنبلی وہاں قانون چلتا ہے, ٹھیک ہے.
اس کی وجہ سے دنیا کے 80% علاقے میں فقہ حنفی کا رواج ہوا اور عمل ہوا۔ اب ایک نازک بات ذہن سے نکل جائے گی، یہ جو مجتہدین تھے، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اور بھی مجتہد پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اصول بنائے، شریعت کو کھنگالا، قرآن و سنت کی روشنی مسائل نکالے، لیکن ان کی تحقیقات آہستہ آہستہ مٹ گئیں، کوئی نام لیوا نہ رہا۔ ان 4 کو اللہ نے مقبولیت دی۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے، 4 ہی پیدا ہوئے ایسا نہیں ہے، یا آج کوئی پیدا ہو جائے ہم منع نہیں کرتے، لیکن کس کو کہتے ہیں مجتہد، وہ ذرا آپ سن لیجئے گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بعض بڑے علماء ایسے پیدا ہوئے جو اجتہاد کے مقام پر فائز ہو سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ میں بھی مسائل میں اجتہاد کروں، اپنے الگ اصول بنا کر کے مسائل نکالوں۔ مجھے الہام کیا گیا کہ سمندر کی گہرائی میں موتی نکلتا ہے، لیکن عافیت کنارے میں ہے، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ یہ واقعہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور وہ اس پلے کے تھے، اس مقام کے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے الہام کیا گیا کہ اس چکر میں پڑو مت۔ کیوں؟ فرق سمجھیے، مجتہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لوٹیے، قرآن جتنے علوم پر محیط ہے جن سے مسائل نکلتے ہیں، ان سارے علوم کا ماہر ہونا چاہیے، صرف ترجمہ نہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر لوگ بن جاتے ہیں محدث، مفسر۔ عربی زبان کافی نہیں ہے، قرآن فہمی کے لیے نحو ہوگی، صرف ہوگی، بلاغت ہوگی، تاریخ ہوگی، وغیرہ وغیرہ 12 علوم کی مہارت شرط لکھی گئی ہے۔ اور قرآن بنیادی طور پر 8 مضامین پر مشتمل ہے، امر، نہی، وعدہ، وعید، ناسخ، منسوخ، قصص و امتثال۔ یہ قرآن ان مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کی واقفیت، قرآن کی کس آیت کی کیا تشریح ہوگی اس کی واقفیت، پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی میں کون سا واقعہ مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، اس کی واقفیت، پیغمبر علیہ السلام کے انتقال وصال کے بعد خلفائے راشدین کے 4 خلفاء کے دور کے اسلامی فیصلے، اس پر مکمل نگاہ ہونی چاہیے۔ اور پھر جو نئے مسائل سامنے آئے، اس وقت جو صحابہ نے اجتہادات کیے، صحابہ نے فیصلے کیے، اس کی واقفیت۔ پھر اب قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے لیے اپنے اصول، کسی کا پکا پکایا لینا نہیں۔ مثلاً آپ لوم چلواتے، کپڑا بنایا بیچ دیا، پیسہ آ گیا۔ اب دوا لے لیں گے پیسے سے، غلہ لے لیں گے پیسے سے، چپل جوتا لے لیں گے پیسے سے، بچوں کی اسکول کی فیس بھر دیں گے پیسے سے۔ اب کوئی کہے نہیں، دوا کی کمپنی میری خود کی ہونا، میں میڈیکل دوا نہیں لیتا، کمپنی خود کی ہونا، تو پھر کمپنی کے اندر جو مشینیں استعمال ہوں گی وہ بھی خود کی ہونا۔ گھر میں دروازے کی لکڑی چاہیے، نہیں، ساؤ میل خود کی ہونا، آرا مشین خود کی ہونا۔ گھر میں غلہ کھاتے ہو، دال چاول چنا روٹی کھاتے ہو، خود اگائیں گے۔ زمین خود کی ہونا، پھر ہر چیز خود کی ہونا۔ جس کی ہر چیز خود کی ہوگی وہ کہلائے گا مجتہد۔ آسان کام ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے وہ کام کیا، ان کی قربانیاں، اتنی قربانیاں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو مجتہد پیدا ہوئے اور بھی، پھر عند اللہ مقبولیت ملے نہ ملے، ان 4 کو مقبولیت ملی۔ کیوں ملی؟ کبھی اللہ توفیق دے آپ کو، یا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں ان 4 کی زندگی آپ کو سناؤں گا، کیسی عظیم قربانیاں ہیں ان کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تقوی کا یہ مقام تھا، انہیں معلوم ہوا کہ کوفے میں ایک بکری چوری کی آ گئی ہے۔ اب سیدھی بات ہے کہ چوری کی بکری کٹے گی، جب کٹے گی تو کہیں نہ کہیں گوشت بکے گا،
اور کہیں نہ کہیں پکے گا اور میرے حلق کے نیچے چلا جائے تو آپ نے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا 15 سال. پوری بکری اگر ہو تو اب کتنا جیے گی؟ 15 سال. تو آپ نے 15 سال بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا. کپڑے کا کاروبار تھا. اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر سامان میں کوئی عیب ہو تو عیب بتلا کر بیچو. سیدھی سی بات ہے، عیب چھپا کر مت بیچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں ٹہل گھوم کر دیکھتے تھے کوئی دکاندار گڑبڑ تو نہیں کر رہا. غلے کا ڈھیر تھا، اوپر سوکھا، نیچے آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا. پوچھا ما حاضل البلد یا صاحب الطعام، یہ تراوٹ کیسی ہے؟ وہ گھبرا گیا. اس نے کہا وہ پانی برس گیا تھا تو بھیگ گیا تھا. تو آپ نے فرمایا پانی نیو برسا کہ نیو برسا؟ برسا پانی. تو جو کہہ رہا ہے وہی صحیح، برسا نہ تو اوپر سے بھیگے گا. افلا جعلتہ فوق الطعام لیراہ الناس، تو بھیگے کو اوپر کر دو تاکہ لوگ دیکھ لیں. جس کو بھیگا خریدنا ہوگا خریدے گا، ورنہ نہیں خریدے گا. اس وقت فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کر کاروبار کرے وہ ہم مسلمانوں کا حصہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کپڑا بیچ رہا تھا. ایک کپڑے میں کنارے میں عیب تھا. آپ نے پوچھا کر کے وہ کیا ہوا؟ کہا بک گیا. عیب بتلا کر بیچا تھا؟ کہا نہیں. وہ پیسہ کہاں رکھا؟ گلے میں. اس گلے میں جتنا پیسہ تھا سب صدقہ کر دیا، سب خیرات کر دیا. مسئلہ کیا کہتا ہے؟ اتنا الگ کر دو؟ نہیں، سب نکال دو. یہ ذاتی تقوی کا عالم تھا. قرآن پاک اس قدر کثرت سے پڑھتے تھے کہ رمضان میں قرآن مکمل کرتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں. اب کسی کے بدھی میں نہ آئے اپنا علاج کر لینا. میں تو عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی آدمی صبح قرآن شروع کرے شام مکمل کر لے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور چلیے آپ میرے ساتھ مدرسوں کے اندر ایک بیٹھک کے بچے قرآن سناتے ہیں، ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں حفاظ. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد ہے، ان کی پریکٹس ہے، ان کی عادت ہے. امام صاحب کا حکومت وقت سے پنگا ہوا. اور یاد رکھیے گا جتنے بڑے ہیں سب کا حکومت وقت سے پنگا ہوتا ہے. حکومت کی ہاں میں ہاں ملانا کہیں نہ کہیں گڈھا ہے. پنگا تو ہونا ہی ہونا ہے، کسی کو کم امتحان ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا. حکومت وقت کو بھنک لگ گئی کہ امام صاحب مجھ سے اتفاق نہیں کرتے. اب یہ ہوا کہ بھائی بغاوت ہو جائے گی حکومت میں، تو ایک کام کرو، امام صاحب کو کسی بھی حال میں آمادہ کرو، حکومت کا عہدہ لے لیں، چیف جسٹس کا عہدہ لے لیں. بلایا گیا، حضرت آپ کو اللہ نے بڑا علمی مقام دیا ہے، آپ سے ہم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ لے لیجئے. فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. تو فرمایا جھوٹا بدرجہ والا اہل نہیں ہوتا. اب کیا کرے بادشاہ؟ بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا. یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی کہ بادشاہ امام صاحب پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ لے لیجئے. قاضی القضات کا وہ انکار کر رہے ہیں اور بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال رکھا ہے. اور جیل کے اندر آپ کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے کہ عہدہ قبول کرو، باہر نکل آؤ. کوڑے لگ رہے ہیں. بالآخر یہ بات جب شہر کے اندر مشہور ہوئی تو حکومت کو ڈر ہوا کہیں بغاوت نہ ہو جائے. تو جیل میں امام صاحب کے ہاتھ پیر پکڑ کر منہ میں زہر کا پیالہ اونڈیلا گیا ہے اور امام صاحب کی موت جیل میں ہوئی ہے. زہر کی بنیاد پر جنازہ ان کا جیل سے اٹھایا. لے لیا ہوتا کیا دقت تھی؟ ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب پاور میں آؤں گا تو کام کروں گا، سماج کی سیوا کروں گا. ٹھیک سوچنے کا انداز. یہ امام ابو حنیفہ ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم ہوا، کوڑے برسائے گئے، بے ہوش ہو کر گرتے تھے. جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹا گدی پر بیٹھا تو امام مالک کے پاس چل کر آیا، حضرت آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں دیکھتا تھا لیکن میرے ہاتھ میں پاور نہیں تھا. اب مجھے یقین ہے کہ میرا باپ جہنم میں جلے گا، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، اللہ کے واسطے مجھے آپ معاف کر دیجیے.
جواب سنیے. فرمایا بیٹا جب تیرا باپ مجھے کوڑے لگواتا تھا میں بے ہوش ہو کر گرتا تھا, جب ہوش میں آتا تھا سب سے پہلا کام جو میں کرتا تھا اس کو معاف کرتا تھا. کیوں؟ وہ عباسی خاندان کا تھا, وہ عباسی خاندان کا تھا, اللہ کے نبی کا خاندان ہے. کوئی نیکی تو میرے پاس دکھانے کے لیے نہیں تھی. مجھے ڈر یہ تھا اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا اور تیرا باپ جہنم میں گیا میری بنیاد پر, اور آقا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کے خاندان کا ایک فرد میری بنیاد پر جہنم میں گیا. میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. امام شافعی پر ظلم ہوا ہے, امام احمد بن حنبل پر خلق قرآن کے موضوع پر, بہت تفصیلی موضوع ہے, وہ خطرناک ظلم ہوا ہے. اور یہ اللہ کے بندے صبر استقامت کے پہاڑ تھے. آخری واقعہ سن لیجئے. ہم جب محدثین پہ گفتگو کریں گے, یہ تو فقہاء پہ گفتگو ہو رہی ہے, محدثین میں بہت اونچا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں تو وہاں کوئی تخت اور تاج تھا؟ امام بخاری کو 3 مرتبہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے. جب تیسری مرتبہ ان کو نکالا گیا ہے تو پردیس میں تھے. شاگرد کہتا ہے تہجد کا وقت تھا, میرے شیخ سجدے میں دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ یا ربی قد ضاقت علی الارض بما رحبت, پروردگار زمین تنگ ہو گئی ہے, حق بات کہتا ہوں لوگ برداشت نہیں کرتے, نکال دیتے ہیں. پروردگار اب مجھ کو رسوا مت کر, اپنے پاس بلا لے. اشراق کا وقت ہے, امام بخاری اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی کو کوئی مقام یوں نہیں ملا کرتا, چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اور جو سریا پہ مقیم, پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم. ان 4 مجتہدین کو, ائمہ 4 کو خداوند قدوس نے جو مقام دیا ہے اس کی وجہ ہے قربانی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو خصوصی مقام ملا ہے اس لیے کہ آپ تابعی ہیں, آپ صحابہ کے شاگرد ہیں. اور جب علم حدیث پر گفتگو کروں گا تو یہ وضاحت اور کلیئر ہو جائے گی. جتنے فاصلے بڑھتے ہیں اتنا خلط ملط کا شبہ ہوتا ہے, جتنے گیپ بڑھیں گے اتنا کام بڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, صحابی کوئی خلط ملط نہیں کریں گے, سارے صحابہ قابل اعتبار ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو کہتے ہیں صحابی کو ہم نہیں جانتے نہیں ہیں. ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر یہ اصول طے کیا ہے, سارے محدثین کا متفقہ اصول ہے, صحابی پر جرح نہیں ہوگی. صحابی کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی معتبر یا غیر معتبر, صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. اب صحابی کے بعد تابعی, تھوڑا مقام کم ہو جاتا ہے, وہ بھی محترم ہے لیکن تھوڑا مقام کم ہو گیا. اور تابعی کے بعد تبع تابعی عام انسان ہو گئے. جن محدثین کا ہم نام لیتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس نہ صحابی سے روایت ہے, نہ صحابی کے شاگرد تابعی سے روایت ہے, نہ تبع تابعی سے روایت ہے. کسی کے پاس تبع تابعی سے ہوگی, باقی سب کے بعد اس کے بعد ہے. امام بخاری کی پوری کتاب میں 22 روایتیں ایسی ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں. 3 واسطے وہ سونے کے حروف سے لکھی جاتی ہے, کم سے کم واسطے ہیں, باقی میں 4 5 6. تو امام ابو حنیفہ اور پیغمبر میں کون واسطہ ہے؟ صحابی. کوئی شبہ؟ اب مخالفین بیٹھے ہیں راشن پانی لے کر, ابو حنیفہ تابعی نہیں, ابو حنیفہ تابعی نہیں. بھئی آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ 80 میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور صدی کے آخر تک کوفے کے اندر صحابہ ہیں, اور صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ بڑوں نے اوپر بیٹھ کر جو مسائل نکالے کتابوں میں درج کر دیے, امت نے قبول کر لیا. جب بعد میں حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا گیا اور ان بڑوں کے نیچے اگر کہیں پر کوئی راوی کمزور ملا اور نچلے محدث نے اس کو نہیں لیا تو تم کہو وہ حدیث ضعیف ہے. امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث معتبر سے معتبر ذرائع سے پہنچی تھی اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا. امام ابو حنیفہ نے کوٹ کر دیا. جو حیثیت محدث کے کتاب میں لکھنے کی ہے وہ حیثیت امام ابو حنیفہ کے مسائل میں حدیث کو درج کرنے کی ہے. علمی بحثیں ہیں, علمی گتھیاں ہیں, عام طور پر ان پر گفتگو نہیں ہو پاتی کہ امت کو کیا کیا نیا نیا غم دیں گے, لیکن لوگوں نے ان مسائل کو بازاری مسائل بنا دیا. ایک گستاخ میرے پاس آیا,
اس نے کہا ابو حنیفہ جاہل تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو اور کچھ سناؤ. نہیں آپ بتائیے کوئی ان کا علمی کارنامہ ہے؟ میں نے کہا ہے. ان کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ اب جتنا ان کو پڑھایا گیا اتنا پڑھ کے آئے وہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علمیہ میں جن مسائل پر گفتگو ہوتی تھی وہ مسائل درج ہوتے تھے. 6 موٹی موٹی کتابوں کے اندر وہ مسائل درج کیے گئے ہیں تو وہ کتابیں کسی کہلائیں گی؟ ارے میں بول رہا ہوں میرا شاگرد لکھ رہا ہے تو کسی کتاب کہلائے گی؟ جج بول رہا ہے، ٹائپر لکھ رہا ہے، فیصلہ کس کا کہلائے گا؟ پارلیمنٹ کے اندر گرما گرم بحث ہو رہی ہے، لکھ کون رہا ہے؟ اسٹاف لکھ رہا ہے. کس کی گفتگو کہلائے گی؟ پارلیمنٹ کی. کس کا فیصلہ کہلائے گا؟ پارلیمنٹ کا. اور لکھ کون رہا ہے؟ ارے بھائی آپ کے آفس میں حساب کون مینٹین کرتا ہے؟ فائل کس کی کہلاتی ہے؟ عجیب پاگل پن ہے یہ. اب کیا کرے وہ؟ کہنے لگا نہیں ان کے قلم سے لکھی ہوئی دکھائیے. اچھی بات ہے. اب تم جب گستاخی کی اس منزل پر پہنچ گئے، میں نے کہا 10 بار تو بھی استغفار پڑھ لے، 10 بار میں بھی استغفار کرتا ہوں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم سے کوئی ایک کتاب دکھاؤ. چل تب چپ. جب بدتمیزی کی یہ انتہا ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے قلم سے کوئی کتاب نہیں ہے. تو آپ جاہل ہو گئے. ارے آپ کی حدیثیں تو ہیں جو بعد والے اس کو جمع کر رہے ہیں، الفاظ تو انہی کے ہیں. وہ تم لکھو کہ میں لکھوں کہ وہ لکھے. ابو حنیفہ کی مجلس علمی کے اندر بحث ہوئی، فیصلہ ہوا، حکم ہوا، لکھ لو، لکھا گیا تو کس کی تحقیق کہلائے گی؟ تب بیچارہ کہنے لگا ہمیں تو یہ نہ معلوم رہا. میں نے کہا گستاخی کرنے کا تم کو پہلے حق مل گیا، بدتمیزی کرنے کا آپ کو پہلے حق مل گیا اور ہم میں یہ نہ معلوم رہا. کتابوں کے نام نہیں لے پاتے، نام برابر. موطا کوئی موطا پڑھتا ہے، مشکات کو مشکوت پڑھتا ہے. کیا تماشا ہے. میں آج ایک تقریر سن رہا تھا، 1.5 گھنٹے تقریر میں نے سنی ہے. بڑا لیکچر چالو ہے صافن حدیث پر، کتابوں کے نام نہیں لے پاتے. علمی بحث تو بات کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی امت کو ذوق سلیم عطا فرمائے، اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے.